السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان کے ایک محلے میں ایک پولیس والے نے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی گھر شام کو لوٹتا تو اس کے کندھے پر ایک بوری ہوتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان بوریوں میں کیا ہوتا ہے، اور حیرت کی بات کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتاتا، اور اس کے گھر سے رات کے وقت بڑی عجیب آوازیں آتی۔ جب محلے والے پریشان ہوئے تو انہوں نے ایک میڈیا رپورٹر کو بلایا۔ جب رپورٹر نے محلے والوں کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپا مارا تو پورے محلے کے اندر ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہ پولیس والا اصل میں آپ کو ملتان کے ایک محلے کی کہانی سناتا ہوں جو اکثر راتوں میں میرے خوابوں میں آ جاتی ہے۔ میرا نام سکندر ہے، اور ہمارے محلے میں ایک پولیس والا رہتا تھا۔ وہ جب بھی واپس گھر آتا ہر بار کندھے پر باری باری بوری لادے نظر آتا۔ لوگ پوچھتے، تفتیش کرتے، مگر اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند رہتا، رشتہ داروں کو بھی مکمل داخلے کی اجازت نہ ہوتی، اور اکثر راتوں کو اس کے گھر سے دھیمی مگر عجیب آوازیں آتی، جیسے کوئی گڑبڑ کر رہا ہو۔ محلے کے چند نوجوانوں نے ایک بار دیکھ لیا کہ آدھی رات کو بڑی گاڑیاں بوریوں کے ڈھیر اس کے گھر سے لاد کر جنگل کی طرف لے جا رہی ہوتی تھی۔ لوگوں میں شک پیدا ہوا، شکوک بڑھتے گئے۔ ایک دن ایک نوجوان نے میڈیا کو کال کر دی، اور کیمرے لے کر رپورٹر محلے پہنچ گیا۔ جب ہم سب نے اس کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا۔ وہ تازہ ڈیوٹی سے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں سکون تھا۔ رپورٹر نے براہ راست پوچھا کہ ان بوریوں میں کیا ہوتا ہے، تو وہ خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، آج تم سب کو بتاتا ہوں۔ ہم سب اندر گئے اور ایک کمرے میں بوریوں کا ڈھیر دیکھا۔ جیسے ہی پہلی بوری کے قریب پہنچے، ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ سب کے دل دھڑکنے لگے، آنکھیں بڑی ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، اور شرمندگی نے ان کے چہرے رنگ بدل دیے۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ سب کو اندازہ تھا کہ بوری کے اندر کوئی راز چھپا ہے، لیکن ابھی کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ لمحہ بار کو سب خاموش ہو گئے اور دل کی دھڑکنیں بلند ہو گئی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تجسس کے ساتھ بوری کو کھولا۔ تب سب کے ہوش اڑ گئے، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں کہ اندر کیا تھا۔ اس پولیس والے کی آنکھوں میں نمی تھی جب اس نے بتایا کہ وہ روحانی شعور اور ادبی اسلام کے تحت ان مقدس نسخوں کو جمع کرتا ہے۔ مساجد، مزارات، خالی گھروں اور بازار کی دکانوں میں جہاں قرآن پاک کے بے عزت یا بوسیدہ نسخے پڑے ملتے ہیں، وہ انہیں اٹھا کر کندھے پر لادتا، گھر لے آتا اور سنبھالتا۔ جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو شریعت کے مطابق زمین میں دفن کر کے عزت کے ساتھ محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بعض لوگ لاپرواہی سے مقدس کتابوں کو عام کاغذ کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی روح یہ برداشت نہیں کر پاتی، لہٰذا وہ خاموشی سے یہ کام کرتا ہے تاکہ قرآن پاک کو عزت ملے۔ جب محلے والوں نے یہ حقیقت جانی تو شرمندگی نے ان کے چہرے چھپا لیے۔ جو لوگ اسے پہلے مشکوک یا غدار سمجھتے تھے، وہ اس رات ان کی نگاہوں میں بدل گئے۔ وہ پولیس والے
जिसे रातों को बोरियां उठाते देखकर शक की निगाह से देखा गया था, हकीकत में एक नरम दिल रखता था, जो खामोश इबादत के अंदाज में अल्लाह के नाम की हिफाजत करता था। इस वाक्य ने मुझे सिखाया कि ज़ाहरी शक्ल या किसी के राज की ज़ाहरी हरकत से किसी इंसान को आसानी से ना जांचें, क्योंकि बाज़ औक़ात वही जो राज छुपाते हैं, हमारे मुआशरे के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ होते हैं। और शायद बोरियों का भारी वज़न नहीं, बल्कि उनमें छुपी इज़्ज़त इलाही का बोझ अपने कंधों पर उठाए चल रहा था। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।